اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت واضح حکم فرماتا ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہوں میں اختلاف ہو جائے، آپس میں جنگ ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو، لیکن اگر کوئی گروہ زیادتی کرے تو اس کے خلاف جنگ کرو۔ یہاں پر اللہ نے مومنین کے گروہ کے خلاف جنگ کی اجازت دی ہے اگر وہ اپنے بھائی کے خلاف زیادتی کر رہا ہو تو۔ اور یہاں مومنین کی بات کی ہے اللہ نے، جہاں ایمان والوں کو بھائی قرار دیا ہے، جہاں پر ایمان والوں کا ایمان کا رشتہ ہے، وہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، عدل سے کام نہ لے، پھر مسلمانوں کی باقی جماعت کو حکم ہے کہ مظلوم کے ساتھ مل کر ظالم کے خلاف جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین کی طرف واپس لوٹ آئے۔ یہ بات ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آج بہت بڑا فساد پاکستان میں یہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ وہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کے خلاف جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ کے کہنے پر جنگ کر رہے ہیں؟ کیا ہم زیادتی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے افغان مہاجرین کو جو پاکستان سے نکال رہے ہیں یہ ہم زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر؟ اور کیا اس کی وجہ سے افغانستان کے لوگ ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ تو حق کس کے ساتھ ہے، عدل کس کے ساتھ ہے، انصاف کس کے ساتھ ہے؟ جہاں تک جہنم کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو سیدی رسول اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ جہنم کے کتوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان کو جہاں دیکھو قتل کر دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاکرات کر کے دیکھے تھے، سیدنا علی نے پہلے مذاکرات ہی کیے تھے ان کے ساتھ، لیکن وہ کسی مذاکرات کی کسی وعدے کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں، منافق اور جھوٹے اور کذاب ہیں۔ اسی لیے ان کے لیے وہ لفظ حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے جو سیدی نے کبھی کسی مشرک، کسی مرتد، کسی کافر کے لیے استعمال نہیں کیا، وہ ان سو کالڈ مسلمانوں کے لیے کیا ہے، کلاب النار، جہنم کے کتے۔ تو جہاں تک جہنم کے کتوں کا تعلق ہے ان سے تو مذاکرات کی اجازت ہی نہیں ہے، ان کو تو جہاں دیکھو قتل کر دو۔ تو چلو اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ افغان طالبان، اور ظاہر ہے ماضی میں ان کے بڑے جہنم کے کتے نہیں تھے، ماضی میں ان کے جتنے بھی بڑے تھے، چاہے وہ افغان مجاہدین ہو یا ملا عمر کے دور کے ہوں، ان میں سے کسی نے پاکستان کے خلاف نہ کبھی ہتھیار اٹھایا نہ کبھی زبان چلائی۔ 6 پارٹیز تھی مجاہدین کی جب افغان جہاد ہو رہا تھا، جب یہ سب پاکستان میں تھے، جب اس کی قیادت جنرل ضیاء الحق فرماتے تھے۔ لاکھوں مہاجرین پاکستان میں تھے، ان کی سپلائی لائن پاکستان سے جاتی تھی، ان کی ٹریننگ کیمپس پاکستان میں تھے۔ ہم نے ان کی خاطر سوویت یونین سے ٹکر لے لی تھی۔ جو 6 مجاہدین تھے اس میں 5 پشتون اور 1 تاجک تھے، اور جو 5 پشتون تھے، گلبدین حکمت یار، استاد سیاف، محمد نبی محمدی، مجددی، گیلانی، اس میں سے آج تک کسی ایک نے بھی پاکستان کے خلاف نہ زبان چلائی نہ گولی چلائی۔ ہم نے جن کو تیار کیا تھا وہ آج بھی پاکستان کے وفادار ہیں۔ 1 تاجک تھے، اس کے بیچ میں استاد برہان الدین ربانی، جن کا احمد شاہ مسعود کی جماعت سے ان کا تعلق تھا، یا احمد شاہ مسعود کی ان کی جماعت سے تعلق تھا، کیونکہ یہ بڑے تھے۔ ان میں سے کسی نے، چاہے تاجک ہو چاہے پشتون، آج تک کسی نے پاکستان کو گالی نہیں دی پاکستان کے خلاف۔ یہ آپس میں لڑے، ظاہر ہے خانہ جنگی ہوئی جس کے نتیجے میں ملا عمر کی حکومت آ گئی، لیکن ملا عمر بھی سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے 6 سال حکومت کی۔ آپ کو یاد ہے، پرانے لوگ ہوں ان کو یاد ہوگا اچھے طریقے سے، ان 6 سالوں میں پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی ڈیورنڈ لائن کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی یہ جھگڑا نہیں تھا کہ ٹی ٹی پی بنائی گئی اور لر و بر افغانستان اور ہم پاکستان کے 2 صوبوں پر قبضہ کر لیں گے اور گریٹر افغانستان بنائیں گے، کوئی خرافات نہیں تھی۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، ظاہر ہے سارے افغانستان کے مسئلے میں اس وقت میں شامل تھا۔ اور پھر 9/11 کے بعد جب یہ افغان مزاحمت شروع ہوئی، امریکن آ گئے وہاں پر، تو 20 سال جب تک ملا عمر زندہ رہے، مجھے نہیں معلوم ان کا انتقال کب ہوا، لیکن ظاہر ہے
درمیان میں ہی کئی سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور بڑی بڑی افغان مجاہدین کی قیادت ایک ایک کر کے ختم ہوتی گئی اور نیکسٹ جنریشن نے ٹیک اوور کر لیا. جیسے جلال الدین حقانی کی جگہ سراج حقانی آ گیا, ملا عمر کی جگہ ملا یعقوب آ گیا. یہ جو اگلی جنریشن آئی ہے یہ کب کرپٹ ہوئی, یہ کب فاسد ہوئی, کب اس کے دماغ میں وہی سوشلسٹ اور کمیونسٹ اور رائل کیڑا آنا شروع ہو گیا کہ ہم نے بھی گریٹر افغانستان بنانا ہے, جو کہ اس کے بڑوں میں نہیں تھا. اور ظاہر ہے اس وقت ہمارے لیے امریکن زیادہ خطرناک تھے افغان طالبان کے مقابلے میں, کیونکہ اصل میں ٹی ٹی پی تو سی آئی اے اور امریکنز نے بنائی ہے. اصل میں ٹی ٹی پی تو بھارتی انٹیلیجنس نے بنائی ہے, جو براہ راست اشرف غنی اور حامد کارزائی کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے. افغان طالبان نے اس وقت بھی ایک گولی پاکستان کے خلاف نہیں چلائی, وہ امریکہ کے خلاف جنگ کرنے میں مصروف تھے. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی شرعی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ افغان طالبان پاکستان دشمن ہو جائیں گے اقتدار حاصل کرنے کے بعد, تو پھر ہم ان کی حمایت ہی کریں گے. اور ہم نے حمایت کی, ایک ریاست کی حیثیت سے بھی کی, ایک فرد کی حیثیت سے بھی کی. ہم نے مدد کی ان کی کہ یہ امریکیوں کو افغانستان سے نکالیں. جہاں تم مجبور تھے, جہاں امریکیوں نے زبردستی افغانستان پر قبضہ کیا, وہاں پاکستان کے ساتھ بھی زبردستی کی تھی انہوں نے. اس وقت پاکستان اتنا طاقتور نہیں تھا کہ امریکہ کے ساتھ مزاحمت کر سکتا کہ وہ بمباری جو افغانستان پر ہو رہی ہے وہ پاکستان پر ہوتی. بھارت تو یہی چاہتا تھا, تو پاکستان سے بھی زبردستی کی گئی. اور یہ بات ملا عمر بہت اچھی طرح جانتے تھے, اس زمانے میں ان کا بیان تھا کہ پاکستان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے. جب امریکن ہٹیں گے یہاں سے, پاکستان ہمارا بھائی ہوگا, ہمارا دوست ہوگا, ہمارا ساتھی ہوگا, اور پاکستان ہمیشہ سے ہمارا ساتھی ہے. پاکستان پر حملہ, افغانستان پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا, سمجھا جائے گا. ملا عمر کا یہ عقیدہ تھا. مگر یہ نسل جو افغان طالبان کی حکمران ہوئی ہے, کچھ ہماری بھی زیادتیاں تھیں, ظاہر ہے. ان کو تسلیم کرنے کے بجائے ہم نے ان کو ذلیل کیا, لیکن ظاہر ہے کہ جو نقصانات پاکستان کے عمران اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں, پورا پاکستان اس میں نقصان اٹھا رہا ہے آج بھی, چاہے کشمیر ہو چاہے افغانستان. ہر جگہ جس معاملے میں عمران نے ہاتھ ڈالا, اس لانتی کی وجہ سے پوری ملک اور قوم تباہ و برباد ہوئی, نقصان ہوا ہمیں. اور آج بھی جو پورے ملک میں جو فساد اور انتشار برپا ہے, پورے ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال بن گئی ہے. نوجوان نسل کو اس نے ہائی جیک کر کے اپنی ہی فوج کے خلاف کر دیا, اور پوری قوم اپنے ہی ماننے والوں کو جہنم کے کتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا لے جا کے. یہ بہت خطرناک خانہ جنگی کی صورتحال ہے, جو شام میں ایسی بالکل اسی طرح شام میں انہوں نے خانہ جنگی شروع کی تھی اپنی حکومت کے خلاف. کچھ نعرے لکھوائے تھے دیواروں پر, اور وہاں سے کیا خانہ جنگی شروع ہوئی کہ آج 15 سال ہو گئے وہ ختم ہو کے نہیں دیتی, اور لاکھوں کروڑوں انسان مارے گئے. یہ فساد ایسے ہی ہوتا ہے. شیطان صرف دیوار پر شہد کی انگلی لگاتا ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں آگ لگ جاتی ہے. یہی عمران اور اس کی دجالی ٹیم نے اور اس کی خبیثوں نے ان جہنم کے کتوں کو جس طرح لا کر پاکستان میں آباد کیا. اس وقت افغان طالبان کو ریکگنائز کر لیتے, ان کو انگیج کرتے, ان سے بات کرتے کہ تم جہنم کے کتوں کو ختم کرو, ہم تمہیں ریکگنائز کرتے. افغان طالبان کو ریکگنائز نہیں کیا. ظاہر ہے جیو پالیٹکس میں جگہ خالی نہیں رہتی, بھارت نے جا کے ان کو انگیج کر لیا. جو اقبال بابا نے کہا تھا کرائے پر لے آؤں گا افغان سرحد سے, لے آئے. یہ سارے افغان کرائے پر بک گئے بھارت کے ہاتھ, بھارت نے لیز کر لیا ان کو ہمارے خلاف. تو اب یہ جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ساتھ, مذاکرات تو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ تم دہشت گرد ہمارے یہاں نہیں بھیجو گے. ابھی مذاکرات کے بھی جو پیرامیٹرز ہیں, جو پیمانہ طے کیا گیا ہے, بڑا محدود ہے. جو اصل جڑ ہے اس پر نہیں بات کی جا رہی. صرف ان کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ دہشت گرد ہمارے پاس نہیں بھیجیں گے, آپ ان کو جگہ نہیں دیں گے, آپ انہیں ختم کریں گے. مگر اصل سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گرد خوارج اور جہنم کے کتے بھیج کیوں رہے ہیں, ان کو کیا تکلیف ہے؟ ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے افغانستان کے ساتھ. ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہم کابل پہ اور جلال آباد پہ اور قندھار پہ قبضہ کریں گے اور ہم گریٹر افغانستان بنائیں گے. ہم نے تو 40-50 سال تم کو اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کی طرح رکھا تھا, جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی تھی. 2 بڑی جنگوں میں 2 بڑی سپر پاور تمہارے افغانستان میں داخل ہوئی, ہم نے تمہاری لاکھوں آبادی کو محفوظ رکھا پاکستان کے اندر. اگر وہ افغانستان میں ہوتے تو ایک بھی زندہ نہ بچتا. جبھی تو تم نے ہجرت کی تھی, تم کو پتا تھا کہ بچوں کے فیملیز کے ہوتے ہوئے ہم وہاں جنگ نہیں کر سکتے. تو جس نے تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت کی, اور حکومتی طور پر اگر امریکہ کے ساتھ کوئی اتحاد کیا بھی تو اندر کھاتے, ہم نے تمہاری مدد بھی کی, تم کو بچایا بھی, اور وہ اتحاد بھی زبردستی کا اتحاد تھا. اتنا تو تمہارے بڑے بھی سمجھتے تھے کہ پاکستان دلوں اپنی مرضی سے امریکیوں کے ساتھ نہیں ہے, زبردستی کی جا رہی ہے. لیکن ہم نے پھر بھی تمہارے بچوں کی حفاظت کی, تمہاری سپلائی لائن کی حفاظت کی, تمہارے بڑوں کی حفاظت کی, ان کا علاج یہاں کرایا, شناختی کارڈ دیے, پاسپورٹ دیے. وہ پوری دنیا میں گھومتے تھے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر, تم کو بچایا. کوئٹہ شورا اس کے اوپر امریکیوں سے لڑائی کر لی ہم نے. امریکہ نے ہمارے سپاہی اور افسر اور جوان شہید کیے سلالہ میں, صرف تمہاری وجہ سے. لیکن تم احسان فراموش اور محسن کش. جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا, تم نے سب سے پہلے دعویٰ یہ کیا کہ پاکستان
توڑ دیا جائے اور پاکستان کے 2 بڑے صوبے افغانستان کے حوالے کر دی جائے. کس قسم کے ظالم ہو تم. اب وہ قرآن کی اسی آیت کی طرف ہم جاتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اختلاف ہو جائے, جنگ ہو جائے, تو ان میں صلح کرا دو. صلح کرانے کے لیے قطر اور ترکی بیچ میں آئے ہیں, لیکن تم ماننے کو تیار نہیں ہو, تم صلح کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ صلح کرنے کے لیے تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں, پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے. اور اگر تم یہ کہہ دیتے ہو کہ ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے, ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں, تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم پاکستان میں دہشت گرد نہیں بھیجیں گے. پھر ہوگا امن, پھر ہوگی دوستی, پھر ہوگا عدل. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بنیادی بات کی طرف ہی نہیں آ رہے ہو, تم یہ ماننے کو تیار نہیں ہو. اوپر سے لے کے نیچے تک تمہارا ہر ذمہ دار یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن تو ایک فرضی خط ہے, زمین پہ ایک ایسی لکیر ہے, ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے اس کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھائی نے تمہارے اپنے گھر میں تمہیں جگہ دی, اور جب تمہارا گھر آزاد ہو گیا, تمہارے گھر سے ڈاکو نکل گئے, تو تم اپنے گھر میں جا کے بھائی سے کہتے ہو آدھا گھر میرے حوالے کر دو. یہ کس قسم کے ذلیل لوگ ہو تم لوگ؟ یہ زیادتی ہم کر رہے ہیں, یہ زیادتی تم کر رہے ہو. اب یہ بہانہ بناتے ہیں, کیونکہ یہ ڈیمانڈ تو بادشاہ کی بھی تھی آج سے 70 سال پہلے, 80 سال پہلے. یہ ڈیمانڈ اس کے بعد کمیونسٹوں کی بھی تھی. یہ ڈیمانڈ تو نیشنلسٹ داؤد خان کی بھی تھی. تو تم میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ یہ ڈیمانڈ حامد کارزائی اور اشرف غنی کی بھی تھی جو امریکیوں کے ساتھ تھے. یہ ڈیمانڈ نجیب اللہ اور ترقی اور حفیظ اللہ امین کی بھی تھی جو روسیوں کے ساتھ تھے. ہم سمجھے تھے کہ تم ہمارے مسلمان بھائی ہو, جس طرح تمہارے بڑے تھے اس طرح تم ہوگے. اقتدار میں آؤ گے تو کہو گے کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ 50 سال پاکستان نے اپنے معاشرے کو تباہ کروا لیا, ہماری وجہ سے ہمارے مہاجرین کو رکھا. اب ہم پاکستان کو ضمانت دیتے ہیں کہ اس کی مغربی سرحدیں محفوظ ہیں. اب پاکستان کو مغرب کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں, اس کے بھائی کابل میں آ گئے. ہم سمجھے تھے کہ تم اقتدار میں آ کے یہ بات کرو گے, اور تم ناپاک پھر کہتے ہو ہمیں نمک حرام خنزیر کیوں کہتے ہیں, اور کیا کہیں تمہیں, مجھے بتاؤ. اقتدار لیتے ہی تم نے کہا کہ آدھا پاکستان ہمیں دے دیں, اور ہم جہنم کے کتے خوارج بھیجیں گے پاکستان میں. اور یہ خوارج نہیں ہے, یہ مجاہدین ہے, اور پاکستان آرمی ناپاک آرمی ہے, اور پاکستان کافر ملک ہے, اور پاکستان تو 80 سال پہلے تھا ہی نہیں, یہ تو انگریزوں نے بنایا ہے. یہ ساری جہالت کی باتیں اگر تم کر رہے ہو تو ظلم اور زیادتی تو تمہاری طرف سے ہے, پاکستان کی طرف سے تو نہیں. دنیا میں کسی بھی عالم دین کو, کسی علماء کے بورڈ کو, کسی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کو اکٹھا کر کے یہ سوال ان کے آگے رکھو کہ جی ہمارا پاکستان سے جھگڑا اس بات کا ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آدھا پاکستان ہمیں دے دیا جائے, اور پاکستان مانتا نہیں. دیکھیں کیسا پاگل پاکستان ہے, ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم تو آدھا پاکستان مانگ رہے ہیں, یہ دے نہیں رہے. دیکھو پھر شریعت کے تحت, قرآن کے تحت تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا. دنیا کے کسی عالم کو جس کو تم تسلیم کرتے ہو, مسلمان ملکوں سے, مسلمان دنیا سے, اپنے جہنم کے کتوں کی بات نہیں کر رہا میں تمہارے. بلاؤ ترکی اور قطر کو اور سعودی عرب کو, اور جس عالم کو تم مانتے ہو ان سے کہو کہ جی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آدھا پاکستان ہمیں دے دیا جائے, اور یہ پاکستان دے نہیں رہا. یہ پاکستان زیادتی کر رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ تو ہمارا ملک ہے, اور اس پاکستان کو توڑ کے اور باقی جو پاکستان ہوگا وہ ہندوؤں کو دے دیا جائے, اور ہماری سرحد بھارت کے ساتھ مل جائے. ہم یہ چاہتے ہیں, اور پاکستان دیکھیں کتنا ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ. تمہارا سر کاٹ کے دیوار پہ لٹکا دے گا کوئی بھی عالم دین ہو. اگر تو کوئی بھی شرعی عدالت ہو تو تم لوگوں کو قصاص کی سزا دی جائے گی, تمہیں لٹکا دیا جائے گا, زمین میں فساد کرنے والے کی سزا دی جائے گی تمہیں. بہانہ کرتے ہیں پاکستان میں شریعت نہیں ہے. کیوں, سعودی عرب میں شریعت ہے کیا؟ قطر میں شریعت ہے کیا؟ UAE میں شریعت ہے کیا؟ وہاں تو تم بیٹھے ہوئے ہو بڑا تسلی سے, تمہارے بچے, تمہارے خاندان وہاں بیٹھے ہوئے. اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا تو ایک دفعہ کہو کہ سعودی عرب میں شریعت نہیں ہے, کہہ کے دکھاؤ. کہو قطر میں شریعت نہیں ہے. جو دلیل تم پاکستان کے خلاف دیتے ہو کہ پاکستان میں شریعت نہیں ہے, اس لیے ہم پاکستان کو تباہ کر کے یہاں شریعت نافذ کریں گے, ذرا یہ جملہ ذرا قطر کے خلاف بول کے دکھاؤ نا مجھے. کسی اور ملک کے خلاف بولو. وہ ترکی میں شریعت ہے, تم کہو ترکی میں شریعت نہیں ہے, وہ کافر ملک ہے. ایک دفعہ بول کے دکھاؤ مجھے. کہو قطر میں شریعت نہیں ہے. اور شریعت افغانستان میں کون سی ہے؟ دنیا کا کون سا گناہ ہے جو تم ظالم نہیں کرتے؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غدار ہو, خوارج کے ساتھ کھڑے ہو. ایک امت مسلمہ کی سب سے مضبوط چٹان پاک سرزمین کو تباہ کرنا چاہتے ہو, ہندو مشرکوں سے اتحادی ہو. پاکستان کو گالی دیتے ہو, جی پاکستان تو امریکی ایجنٹ ہے, ڈالروں پہ کام کرتا ہے. تم ہندو مشرکوں سے ڈالر لے رہے ہو, تم چینی کافروں سے ڈالر لے رہے ہو, تم روسی ملحدوں سے ڈالر لے رہے ہو. تمہارے لیے جائز ہے. کہتے ہیں جی پاکستان اعتراض نہ کرے کہ ہم جس مرضی ملک سے اتحاد کریں. تو اگر پاکستان کسی ملک سے اتحاد کرتا ہے تو تم کس لیے اعتراض کرتے ہو؟ دنیا کی کسی شرعی عدالت میں آ جاؤ, کسی بھی شرعی عدالت میں جو تمہاری مرضی کی ہو. میں حکومت پاکستان سے کہوں گا
کہ پوری دنیا کے علماء کا بورڈ بلائیں اسلام آباد میں اور کہیں کہ یہ مسئلہ ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ کہ ہم نے 50 سال ان کی مہمان نوازی کی اور ان کو جب اقتدار ملا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا پاکستان ہمیں دے دو. اصل جھگڑا یہ ہے، یہ لویا افغانستان، لرو بر افغانستان بنانا چاہتے ہیں، وہی جو کمیونسٹ بنانا چاہتے تھے، وہی جو سوویت یونین بنانا چاہتا تھا، وہی جو پہلے ظاہر شاہ بنانا چاہتا تھا، وہی جو پہلے نیشنلسٹ داؤد خان بنانا چاہتا تھا. تو ان لوگوں میں اور اس پرانے کافروں اور مرتدوں میں کیا فرق ہوا؟ جب تم نے وہی بولنا، اسلام کا ٹچ مت دو، بکواس مت کرو ہمارے ساتھ کہ اسلام کی وجہ سے تم پاکستان تباہ کر رہے ہو. کیونکہ ظاہر شاہ اسلام کی وجہ سے لروبر افغانستان نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ پختونستان اسلام کی وجہ سے نہیں بنا رہا تھا، وہ کمیونسٹ اور سرخے تھے. تم وہ جو ان کا والا دعویٰ لے کر آئے ہو کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے اور ہم گریٹر افغانستان بنائیں گے. اسلام تمہارے افغانستان میں کون سا ہے؟ ہر قسم کا ناپاک اور حرام اور ذلیل کام تم کرتے ہو، سود اور ربا میں تم کام کرتے ہو، کاغذ کا نوٹ تم استعمال کرتے ہو، قومیت، لسانیت اور فرقہ واریت پر تم مسلمانوں کو قتل کرتے ہو، عصبیت جاہلیہ پہ تم لوگ ہو، اپنی عورتوں کو تم فروخت کرتے ہو. نعوذ باللہ، بدکاری اور بچہ بازی میں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں دنیا میں. تم کون سے اسلام اور شریعت کی بات کرتے ہو؟ پوری دنیا کے علماء کو لے کر آ جاؤ، بتاؤ کہ افغانستان میں شریعت ہے کہ نہیں ہے. وہ کہے گا افغانستان میں زمانہ جاہلیت کا کفر ہے جس کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے. تم اپنی پشتون والی کو، اپنی پشتون عصبیت کو اسلام کا نام دیتے ہو. تم اسلام نہیں ہے تو افغانستان میں تمہارے، تم سے بڑا مشرک مرتد منافق کوئی نہیں ہے. اپنے آپ کو ارض الرباط والجہاد کہتے ہیں کہ ہم وہ زمین ہے جہاں پہ رباط اور جہاد ہوتا ہے. وہ تمہارے باپ دادا نے کیا تھا. تم لوگ مشرک اور مرتد ہو گئے ہو. تم نے مشرکوں سے ہاتھ ملایا ہے، خوارج کے ساتھ گئے ہو اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہو. تمہارے باپ دادا جیسے نہیں ہو، تم صاحب میراث پدر نہیں ہو. تم وہ پسر ہو کہ جو راستہ بھول گیا، تم وہ پسر ہو، تم وہ اولاد ہو جو نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود جہنم کے کتوں میں شامل ہوئی جا کے. تم افغان طالبان اب یہی جہنم کے کتے بن چکے ہو. ہم سے زیادہ بڑا حمایتی تمہارا کوئی نہیں تھا. پوری قوم نے 40-45 سال تمہیں پالا، تمہاری عزت کی. آج اسلام آباد کے بیچ میں کابل ریسٹورانٹ کھلا ہوا ہے. کیا اس کابل کے بیچ میں اسلام آباد ریسٹورانٹ کھولا جا سکتا ہے؟ تم کھولنے دو گے؟ 40 سال ہو گئے یہ ریسٹورانٹ چل رہا ہے، کسی نے پتھر نہیں مارا. 40 سال 45 سال پاکستان میں کسی افغانی کے خلاف کوئی رائٹس، کوئی جلوس، کوئی فساد نہیں نکلا. اتنی محبت اور پیار کے ساتھ ہم نے تمہیں اپنے گھروں میں جگہ دی اور تمہاری بدکرداری کا یہ عالم ہے. استغفر اللہ. اللہ کے حکم کو تم مانتے ہی نہیں ہو، بات کرتے ہو شریعت کی. اگر شریعت پہ آؤ تو تمہارے سر کاٹ دیے جائیں. بلاؤ کوئی بھی شرعی عدالت، اس میں کہو کہ جی ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تباہ کرنا ہے. لے کر آؤ نا اصل مقدمہ تو یہ ہے تمہارا، ہم نے آدھے پاکستان پر قبضہ کرنا ہے تاکہ باقی پاکستان اتنا کمزور ہو جائے کہ اس پر بھارت قبضہ کر لے. جھگڑا ختم. تو تم تو پاکستان تباہ کرنا چاہتے ہو، اور پاکستان کو تباہ کر کے تم کس کی خدمت کرو گے؟ تم امت مسلمہ کی خدمت کرو گے، تم ہندو مشرکوں کی مدد کرو گے، یہودی خنزیروں کے لیے راستہ ہموار کرو گے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنا سکیں. تم کرو گے کیا؟ دنیا کی کوئی شرعی عدالت لے کر آؤ. ہم دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں تم کو قرآن و سنت کی طرف. آؤ اپنا مقدمہ لے کر ہمارے پاس، قرآن و سنت کی بنیاد پر بات کریں گے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ تم نہیں آؤ گے کیونکہ تم ناپاک ہو، تم خوارج کی طرح ہو. سیدنا علی نے بھی ان کو بلایا تھا قرآن و سنت کی طرف، انہوں نے جواب میں سیدنا علی کو شہید کروا دیا. سیدنا علی کو خارجی نے شہید کیا تھا نا. جب تم سیدنا علی کا لحاظ نہیں کرتے تو ہمارا کیا لحاظ کرو گے؟ ہمیں معلوم ہے بہت اچھی طرح. تمہاری صرف سرکوبی کی جا سکتی ہے، تمہارا صرف سر کاٹا جا سکتا ہے، تم پر صرف شریعت نافذ کی جا سکتی ہے کیونکہ تم شریعت پر عمل کرنے والے نہیں ہو. افغانستان سے بڑا کافر اور مرتد ملک اس وقت کوئی نہیں ہے. اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑا عالم اسلام کا ارض الرباط والجہاد. تم سے بڑا کافر اور مرتد ملک اس وقت کوئی نہیں ہے دنیا میں. تم سے بڑا خارجی ملک اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے. پاکستان کے اندر تو خارجی دہشت گرد گروہ ہیں. تمہاری تو پوری ریاست خارجی ہو چکی ہے. تمہاری تو پوری ریاست خوارج کے ساتھ کھڑی ہے. تمہاری تو پوری ریاست مشرکوں کے ساتھ کھڑی ہے. تمہاری تو پوری ریاست جہنم کے کتوں کو پاکستان میں بھیج کر عالم اسلام کے سبز ہلالی پرچم والی فوج کو اور قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. 1 لاکھ پاکستانی جن جہنم کے کتوں نے قتل کیے، تم ان کو مجاہدین کہتے ہو. تم سے بڑا خارجی کوئی نہیں ہے. ہمیں پتا ہے تم شریعت پر نہیں آؤ گے. اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو قرآن و سنت کی طرف واپس لے کر آؤ. اور اگر قرآن و سنت کی طرف واپس آتے ہیں تو یا تو تم اپنی جنگ ختم کرو گے یا پھر قرآن و سنت کے تحت تمہارے سر کاٹے جائیں گے. زمین میں فساد کرنے پر تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر تم کو سولی چڑھایا جائے گا. اب انتظار کرو. اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے تمہارے بارے میں. اب انشاءاللہ ہم نہ صرف تم سے اپنے 80,000 شہداء کا انتقام لیں گے بلکہ وہ حکومت اور اختیار جو اللہ نے تمہیں دیا تھا وہ بھی ہمارے ذریعے تمہارے ہاتھ سے واپس لے لیا جائے گا. تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو اب افغانستان کا اقتدار دیا جائے.
تم ناپاک اور ذلیل لوگ ہو، کم ظرف، کمینے، احسان فراموش، محسن کش، نمک حرام، خنزیر۔ یہ تمہارے لیے اب القاب ہیں، یہی الفاظ ہیں تمہارے لیے، یہی تمہارا نصیب ہے، یہی تمہاری تقدیر ہے۔ تمہارا انجام جہنم کے کتوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ولیوں اور مجاہدین کے ساتھ نہیں۔ پوری مسلمان دنیا نے فلسطین کے مجاہدین کا کردار بھی دیکھا ہے، پوری مسلمان دنیا اس کردار کو دیکھ کر لاکھوں کی تعداد میں ایمان لا رہی ہے۔ اور تمہارا کیا کردار ہے افغانستان میں؟ ابکائی آ رہی ہے مسلمانوں کو کہ اگر اسلام یہ ہے تو ہم اسلام سے پناہ مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ظالم، سفاق، عصبیت اور قومیت میں لتھڑے ہوئے اپنی عصبیت جاہلیہ کو شریعت کا نام دیتے ہو، بغیر تو۔ بہرحال اس پاک سرزمین نے تو انشاءاللہ ہمیشہ رہنا ہے اللہ کے حکم سے۔ تمہارے باپ دادا سے بھی جو پہلے جب سے پاکستان بنا ہے 3 نسلیں تمہاری آ کے گزر چکی، سب کی یہ خواہش تھی کہ اس ڈیورنڈ لائن کو ہم تبدیل کریں گے۔ اللہ کے فضل سے 1 انچ لائن تم تبدیل نہیں کر سکے۔ تم بھی زور لگا لو، بکواس کرنے میں کیا جاتا ہے، ہر کتا بھونک سکتا ہے، بھونکنے کی تو کھلی آزادی۔ اللہ کے فضل سے اس پاک سرزمین کی تم 1 انچ زمین بھی نہیں لے سکتے۔ تم فساد کر سکتے ہو جو تمہاری فطرت ہے، نہ ڈیورنڈ لائن تبدیل تم کر سکتے ہو، تبدیل ہوگی تو ہم کریں گے۔ یہ پاکستان کو اب چاہیے کہ یہ کریں، یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ سرحد سے 30 کلومیٹر دور ایک بفر زون بنا دیں، بیچ میں کوئی افغان موجود نہ ہو، کوئی فوج موجود نہ ہو، کوئی ملٹری گیرزن اور پوسٹ موجود نہ ہو۔ ایک مکمل بفر زون کی ضرورت ہے، اور آگے بڑھ کر ان کے کسی بڑے شہر پر قبضہ کر لیں، چاہے خوست ہو یا جلال آباد ہو، پاکتیا ہو، قندھار ہو، ایک بڑا شہر بھی ان کا قبضہ کر لیں۔ جلال آباد بہت آسانی سے لیا جا سکتا ہے۔ تسلی سے ان کا دماغ ایک دفعہ ٹھیک کر دے کہ ہمارے کوئی عزائم نہیں ہے افغانستان پر قبضہ کرنے کے، لیکن اگر تم کو اپنی سرحدوں سے دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے تو پھر ہم افغانستان کے اندر اپنا ایک گیرزن بنا لیں گے، تمہیں سرحدوں سے 30 میل دور بھی دھکیلیں گے، اور تمہارے افغانستان کے علاقوں پر جو ہماری سرحدوں کے نزدیک ہے ہم قبضہ بھی کریں گے۔ بدخشان تو لے ہی لیں نا، وہ تو واخان کی پٹی تو ویسے ہی لے لیں، یہ تو ویسے ہی ڈیورنڈ لائن تسلیم نہیں کرتے۔ واخان کی پٹی تو ڈیورنڈ لائن کی شکل میں ان کو دی گئی تھی، ایسے بغیرت ہیں۔ یہی ڈیورنڈ لائن کے وقت ایران کی سرحد طے کی گئی تھی، اسی وقت سینٹرل ایشیا سے ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان سے سرحدیں طے کی گئی تھیں، وہ بھی انگریز نہیں بنائی تھی نا، تو تم ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ ازبکستان تاجکستان سے بھی کہو نا، ترکمانستان سے کہو کہ ہم تمہاری سرحد نہیں مانتے، ایران سے کہو ہم سرحد نہیں مانتے۔ پاگل، تم لوگوں کو صرف پاکستان ملا ہے بھونکنے کے لیے، اس لیے کہ ہم نرم لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے لوگ ہیں، بڑے دل کے لوگ ہیں، جگہ دیتے ہیں اپنے گھروں میں تم کو، اس لیے ہمارے اوپر بھونک رہے ہو، اسی لیے تم نمک حرام خنزیر ہو۔ اب کیا کہیں تمہیں، تمہارا اس کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے۔ تم کو بہت واضح ہم بتا رہے ہیں، قرآن و سنت اور شریعت کے تحت تم ظالم ہو، قرآن و سنت اور شریعت کے تحت تم فساد کرنے والے ہو۔ تم اگر قرآن و سنت اور شریعت کے تحت اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم تلوار سے تمہارا فیصلہ کریں۔ اب ہماری تلوار پھر تمہارا فیصلہ کرے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم خوارج کے ساتھ مل گئے ہو، تم نے اپنا ضمیر ہندو مشرکوں کو فروخت کر دیا ہے، اور یہی نشانی سیدی رسول اللہ نے خوارج کی بتائی تھی کہ یہ ہندو مشرکوں سے مدد لے کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ دنیا میں تم کسی عالم سے پوچھ لو کہ پاکستان کو تباہ کرنا کیسا ہے، پاکستان کے خلاف جنگ کرنا کیسا ہے، پاکستان کو تباہ و برباد کر کے ہندو مشرکوں کے حوالے کرنا کیسا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کیسا ہے۔ جس مرضی عالم کو تم دنیا میں تسلیم کرتے لے کر آ جاؤ، جو مرضی شریعت تم مانتے ہو اس کو لے کر آ جاؤ، ہر جگہ تم ذلیل ہو گئے۔ اور وہ چیلنج میرا اپنی جگہ پہ ہے، اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو قطر کو گالی دو، کہو کہ وہاں شریعت نہیں ہے۔ ماں کا دودھ پیا ہے تو متحدہ عرب امارات کو گالی دو، سعودی عرب کو گالی دو، کہو کہ وہاں شریعت نہیں ہے، ہم افغانستان میں شریعت نافذ کر کے ان ملکوں پر حملہ کریں گے۔ بول کے دکھاؤ ایک دفعہ مجھے۔ بے غیرت اور بے شرم لوگ ہو تم لوگ، ناپاک اور پلیت لوگ ہو تم لوگ، منافق اور مرتد لوگ ہو تم لوگ۔ عصبیت جاہلیہ پہ، اور سیدی نے فرمایا تھا کہ جو عصبیت جاہلیہ کا پرچم بلند کرے سیدی رسول اللہ کی امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسی لیے تم خوارج کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے۔ پتہ نہیں کیا گناہ تم لوگ کرتے تھے، کیا سود کھاتے تھے، کیا بدکاریاں تم لوگ کرتے تھے کہ اتنا بڑا عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو گیا۔ ہم پاکستانی گناہگار ہیں، ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے ولی اور نیک لوگ ہیں؟ لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ یہ پاکستان سیدی رسول اللہ نے بنایا ہے، اس کے سبز ہلالی پرچم کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ غزوہ ہند کی یہ فوج ہے، اور یہی فوج جب پلٹے گی تو شام میں اسرائیل کو تباہ کرے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جائے گی۔ یہ سعادتیں اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہیں، اگر تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو حسد کیوں کرتے ہو؟ دنیا سمجھتی تھی کہ شاید تم خراسان کی فوج ہوگی، لیکن تم امام مہدی کی فوج نہیں، امام مودی کی فوج ہو، تم مشرک اور مرتدوں کی فوج ہو، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دو کہ افغانستان ایک اسلامی شریعت اور شریعت والی حکومت ہے اور اسلامی نظام ہے، وہاں سوائے کفر کے اور نفاق کے اور عصبیت جاہلیہ کے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، شریعت کا نام بھی نہیں ہے۔ جس کو تم شریعت کہتے ہو
وہ عصبیت جاہلیہ اور پشتون والی ہے تمہاری، جاہلیت کی روایات ہیں جن کو تم شریعت کا نام دے رہے ہو۔ ہم تمہیں آخری بار نصیحت کریں گے، اس پاکستان کے خلاف جنگ کرنا بند کر دو۔ پاکستان زیادتی نہیں کر رہا تمہارے ساتھ، تم ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ پاکستان نہیں کہہ رہا کہ افغانستان کو تباہ کر دو، تم کہہ رہے ہو کہ پاکستان کو تباہ کر دو۔ پاکستان نے تمہارے خلاف کسی دشمن کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، تم نے ہندو مشرکوں کے ساتھ اتحاد کیا اس پاک سرزمین کے خلاف۔ ہم نے اگر دوسرے ملکوں سے تعلق رکھے ہیں، تعاون رکھے ہیں، تو تمہارے خلاف نہیں رکھے۔ تم نے ہندو مشرکوں کا ہاتھ پکڑا ہے ہمارے خلاف، پاک سرزمین کے خلاف۔ اور اب ایک مشرکوں کے ساتھ ہماری ایک بڑی خوفناک جنگ آنے والی ہے، ہم اس میں تمہارا کردار دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ تم مغرب سے ہماری جانب حملہ کرتے ہو، مشرکوں کا ساتھ دیتے ہو، وہ تو تم دے ہی رہے ہو، تم نے جہنم کے کتے اور BLA چھوڑا ہوا ہے ہمارے درمیان، لیکن اب حجت تمام ہے تمہارے اوپر۔ نصیحت تم کو کی جا چکی، تم بات سننے والے نہیں ہو۔ اچھی طرح سن لو، اب ہماری تلوار فیصلہ کرے گی اور ہم فیصلہ کریں گے کابل میں کون حکومت کرتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہیں کیا، تم ناپاک اور پلیت اور ذلیل لوگ ہو۔ اب انشاءاللہ اللہ تم کو تبدیل کرے گا، اور تبدیل کرنے کے لیے جو تلواریں استعمال ہوں گی وہ پاکستان کی ہوں گی۔ اب انتظار کرو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔